السلام علیکم ناظرین۔ پشاور ہائی کورٹ نے اپنا محفوظ فیصلہ جو تحریک انصاف کے حوالے سے نشان کا جو بلے کا نشان کے حوالے سے فیصلہ محفوظ تھا وہ سنا دیا ہے۔ تحریک انصاف کا بلے کا جو واپس نشان الیکشن کمیشن نے 22 دسمبر کا جو فیصلہ تھا اس کو بحال کر دیا ہے، تو اب دوبارہ جو تحریک انصاف ہے اس سے بلے کا نشان واپس لے لیا گیا ہے۔ تو اس پہ اب دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف سپریم کورٹ کی طرف رجوع کرتی ہے کہ نہیں۔ اگر رجوع کرتی ہے تو سپریم کورٹ کا کیا فیصلہ اس پہ آتا ہے، تو اس پہ فیصلے کے بعد ہی بات ہوگی۔ اور دوسرا، لوگوں کی کیونکہ کیس آرائیاں ہیں کہ 8 فروری کو الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، تو دیکھیں گے کہ جو فیصلہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے کیا ہے، اور الیکشن کمیشن نے 8 فروری کا اعلان کر رکھا ہے عام انتخاب کا، تو دیکھتے ہیں کہ کیا 8 فروری کو الیکشن ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ اگر ہوتے ہیں تو وہ کیا تحریک انصاف کے بغیر ہوں گے، کیا وہ شفاف الیکشن ہوں گے؟ اور کیونکہ اس الیکشن پر لوگوں کے کافی سوال اٹھ رہے ہیں۔ اور دوسرا، اگر الیکشن نہیں ہوتے تو کیا الیکشن کتنے دیر کے لیے پھر دوبارہ دیر سے ہوں گے؟ کیا الیکشن ہوں گے ہی نہیں؟ اگر نہیں ہوں گے تو ملکی حالات کیا ہوں گے، معاشی حالات کیسے ہوں گے؟ تو یہ کافی جو کیسرائیاں ہیں لوگوں کی یہ پائی جا رہی ہیں، اور لوگ اس الیکشن سے خوش بھی نظر نہیں آ رہے، کیونکہ جس طرح تحریک انصاف پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، ان کے امیدوار سے کاغذات نامزدگی چھیننا، پھر ان کو مسترد کرنا، پھر اب بلے کا نشان لینا، پھر بحال ہونا، پھر واپس لینا، تو یہ بڑی ہچکچاہٹ لوگوں میں پائی جا رہی ہے۔ تو دیکھتے ہیں۔ اور ویسے ایک دوسرا میں یہاں پر اپنا مزید عوام کی طرف سے جو بتاتا چلوں کہ لوگ کافی حد تک مایوس نظر آتے ہیں، ان میں کافی مایوسی پائی جا رہی ہے، کیونکہ وہ اس سسٹم سے، اس نظام سے اب تنگ آ چکے ہیں۔ تو جو ان کا اس طرح کا نظام پاکستان میں اب انتظامیہ کی طرف پایا جا رہا ہے، جس طرح لوگوں کو مہنگائی، بے روزگاری اور کافی اس طرح کے معاملات کی وجہ سے مایوسی کا شکار ہیں، اور ملکی حالات بھی ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو باقی اس کے بعد جس طرح یہاں پر ایک اور ذکر کرتا چلوں کہ بلوچ جس طرح بچیوں اور عورتوں پر اسلام آباد پولیس نے ان پر واٹر ٹینکر کے ذریعے ٹھنڈا پانی، لاٹھیاں چارج کیا، اور ان پہ ظلم و ستم، اور پھر انہیں تھانے بند کیا گیا، پھر تھانے کے بعد انہیں گھسیٹ کر بسوں میں زبردستی ان کو بلوچ تربت کی طرف روانہ کرنا چاہ رہے تھے، لیکن جیسے وہ غیر ملکی تھے، جس طرح ایک بندے کو ڈپورٹ کیا جاتا ہے، اس طرح کا ان کا رویہ اسلام آباد پولیس کا تھا۔ تو اس وجہ سے بھی ابھی تک بلوچ لوگ ادھر نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے سامنے دھرنا دے کر بیٹھے ہیں، جس میں بوڑھی عورتیں ہیں، جوان ہیں عورتیں، بچے ہیں، بچیاں ہیں، بزرگ ہیں۔ تو ان کی کیونکہ وہ اس لیے بیٹھے ہیں کہ جو ان کے گمشدہ کسی کا بھائی ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا باپ ہے، تو ان کا وہ گمشدگی کے حوالے سے بیٹھے ہیں۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر کہ وہ قصوروار ہیں یا وہ کسی جرم میں ثابت ہوتے ہیں تو ان کے پہلے عدالت میں پیش کیا جائے، اگر وہ ثابت ہوتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن جس طرح اغوا کیا جاتا ہے، پھر انہیں مار کر ان کی لاش کو پھینک دیا جاتا ہے، تو یہ ہمارے ساتھ ظلم ہے۔ اور ایک گھر کے ہی 2 سے 3 افراد دہشت گرد کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو یہ بھی ایک سوال ہے۔ یہاں پر
گزشتہ وزیر اعظم پاکستان انوار کاکڑ نے بھی ایک کانفرنس کی کہ یہ آپ نے شور ڈالا ہوا ہے کہ ایک بلوچ کا وزیر اعظم بلوچستان کا وزیر اعظم ہے اور اس نے لاٹھیاں ڈنڈے برسائے ہیں. آپ کو وہ ڈنڈے تو نظر آ رہے ہیں لیکن جو وہاں دہشت گردی ہو رہی ہے بلوچستان میں، جو لوگ قتل ہوتے ہیں وہ نظر نہیں آ رہے. تو آپ کو اس پہ مذمت نہیں کرنی چاہیے تھی، اور جو وہ لوگ ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہ رہے ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے پاکستان ریاست جو ہے وہ آج بھی ان سے لڑتی رہے گی. تو کچھ یہاں پر وزیر اعظم پاکستان کے بڑے سخت الفاظ تھے، بڑے سخت انہوں نے لہجے میں یہ باتیں کی ہیں. میرے خیال میں ایک ملک کا وزیر اعظم ہونے کے ناطے اس کو ایسی گفتگو نہیں کرنی چاہیے تھی میرے خیال کے مطابق. اور لوگوں کا بھی جو تجزیہ ہے ان کا یہی کہنا تھا کہ جو وزیر اعظم پاکستان نے کل یہ ایسی گفتگو کی ہے وہ گفتگو تھوڑی سی غیر مناسب تھی کہ لوگوں کو یہاں تک کہ وہ بلیوں کتوں کے ساتھ بھی ملایا گیا. تو بہرحال یہ جو تفشیش ہے پاکستان میں عوام میں جو پائی جا رہی ہے تو یہ بڑی ایک خطرناک ہے. اگر شفاف الیکشن نہیں ہوتے اور تو پھر یہ الیکشن کون پارٹی مانے گی؟ یہ تو پھر ایک وہی پرانا پروسیجر چل پڑے گا کہ دھاندلی ہوئی، پھر مسائل عدالتوں میں کیس. تو اس طرح یہ تو اگر کسی کی حکومت بنتی بھی ہے تو، ورنہ ابھی تک تو لوگوں کی یہی رائے ہے کہ یہ الیکشن 8 فروری کو ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. تو بار دیکھتے ہیں کہ یہ الیکشن ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. اگر نہیں ہوتے تو اس پہ عدالت سپریم کورٹ کیا ایکشن لے گی. تو اگر ہوتے ہیں تو وہ شفاف الیکشن ہوتے ہیں کہ نہیں، عوام کا اس پہ کیا دوبارہ رد عمل آئے گا. تو یہ قریب ہم مزید اس پہ ایک اور تجزیہ کریں گے. اب کے لیے اجازت.